السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ ہم بحیثیت مسلم سیکولرز احادیث کی کتابوں کو اور ان روایات کو ہم ریفرنس کوڈ اسلامی اجتماعی قانون سازی کے لیے کیوں نہیں مانتے۔ اس بارے میں ایک ہمیں یہ بات کی گئی کہ بھئی آپ بخاری شریف پر آپ تنقید کرتے ہیں، کہاں امام بخاری اور کہاں آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ امام بخاری صاحب نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کی، یہ کیا وہ کیا، جو باتیں کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم اسی نقطے کو ذرا واضح کریں گے۔ بات یہ ہے کہ امام بخاری صاحب تو واقعی بہت بڑی ہستی ہیں۔ جہاں تک ذات کے کمپیریزن کا تعلق ہے میرا اور بخاری صاحب کا، تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بالکل سادہ ان پڑھ مسلمان جو تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت سے اور اپنے خدا کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے گھر چھوڑتا ہے اور نکلتا ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، وہ بھی ہم سے ہزاروں درجہ زیادہ بہتر ہے۔ امام بخاری صاحب تو بہرحال اور ہی ہستی ہیں۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس تقدس کی آڑ میں جو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ بھئی امام بخاری صاحب نے چونکہ ساری زندگی تو لہٰذا آپ بخاری شریف پر کسی قسم کی کوئی بات کرنے کے اہل نہیں ہیں، یہ فقط سینٹیمنٹل بلیک میلنگ ہے ان کی طرف سے۔ یعنی یہ خود بھی اس رول کو کوئی فالو نہیں کرتے۔ اگر یہ اسی کرائٹیریا پر بات ہو کہ ایک آدمی بہت بزرگ ہے اور اس نے ساری زندگی دین پہ لگائی ہے، لہٰذا بس آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کو مان لینی چاہیے، تو پھر میرے خیال میں آپ کو ابھی زمانہ حال کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ پڑوس میں ایران ملک جو ہے، اس میں ایک عالم دین تھے، اور شاید اسلامی تاریخ میں ایسے عالم دین بہت کم ہوئے ہوں۔ اہل تشیع کے جو عالم دین تھے امام خمینی صاحب، اہل تشیع کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ، اور آپ نے ہی ایم ایم اے میں ان کو شامل کیا ہوا ہے نا، متحدہ مجلس عمل میں، اور آپ ہی ان کو حج میں رابطہ عالم اسلام کمیٹی میں بلاتے ہیں۔ آپ ان کو دائیں بائیں بٹھا کر ان کے ساتھ صدیوں سے آپ ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو امام خمینی صاحب 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے متفقہ طور پر مجتہد رہے ہیں۔ شاید عالم اسلام میں ایسا کم ہی کوئی عالم ہو۔ پھر وہ شاید یونیک عالم ہیں کہ جو درس و تدریس کرتے رہے، ان کی تصنیفات ہیں، ساری زندگی قرآن اور حدیث جو ان کے نزدیک تھا اس میں جد و جہد بھی کرتے رہے، اور عملاً ایک ملک کی سربراہی بھی کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف سربراہی کی ہے بلکہ بڑی کامیاب سربراہی کی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ وفات ہوئے ہیں تو میری اپنی زندگی کے حساب سے میں نے اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا جو امام خمینی صاحب کا جنازہ تھا، یا پھر ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب کا جنازہ۔ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں ہمارے جنازے ہمارے حق ہونے کی گواہی دیں گے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر ان کا اتنا بڑا جنازہ تھا، اور ان کی سفید داڑھی تھی، اور ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے ہیں۔ اہل حدیث مولوی جو بنتے ہیں وہ 4-5 سال میں مولوی بن جاتے ہیں، اور یہ سنی مولوی جو ہے یہ 10-11 سال کے اندر مولوی بنتے ہیں۔ شیعہ کا عالم تقریباً 12-14 سال لگا کر اس کے بعد عالم بنتے ہیں، وہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر اس بنیاد پر ہی آپ نے وہ کرنا ہے کہ بھئی ایک آدمی کی سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے، کیا پدی کا شعور، تو آپ امام خمینی صاحب کی وہ احترام کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، اور ان کی وہ بات سے ایگری کرتے ہیں۔ جو کچھ امام خمینی صاحب کے متعلق ملفوظات کہے جاتے ہیں وہ تو ہم آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جب آپ کے مدرسوں میں وہ لیٹرینوں میں جو کچھ لکھتے تھے اور نام لے لے کر، تو اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں ہے کسی کو بتانا کہ یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں وہ اور کہاں ہم۔ تو بھائی جس طرح امام خمینی صاحب کی ساری احترام کے باوجود میں اس کا باؤنڈ نہیں ہوں کہ امام خمینی صاحب کے ساتھ ایگری کروں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ امام خمینی صاحب کا جو علمی کام ہوگا اس علمی کام پہ کوئی بھی بعد میں آنے والا، پہلے آنے والا، چھوٹا بڑا، کوئی بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں تنقید، وہ اپنی جگہ ہے، اس پہ اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ کے امام بخاری صاحب چونکہ ساری زندگی، امام بخاری صاحب کا کول کرائٹیریا یہی ہے نا کہ انہوں نے ساری زندگی حدیث کو جمع کیا، لہٰذا امام بخاری صاحب نے پھر جو کتاب لکھی ہے اس کو منو عن تسلیم کر لیا جائے، اس کو بلا شک و شبہ قرآن کی طرح اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر امام بخاری صاحب سے پہلے اہل تشیع کی کتابیں حدیث کی لکھی گئی ہیں نا، وہ جو من لا یعزو الفقیہ یا مثال کے طور پر الکافیہ دوسری کتب لکھی گئی، پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو حدیثیں ہی جمع کی ہیں نا۔
پھر ان کو بھی اسی طرح مان لینا چاہیے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ شخصیت پسندی ہے، وہ منع نہیں ہے. ہر آدمی اپنے زاویہ نظر سے کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. میں آپ کو اپنی ذات کی حساب سے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر مجھے چند لوگ بہت پسند ہیں دینی یعنی مذہبی لوگوں میں سے. مولانا تقی عثمانی صاحب مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. میرا ایک کرائٹیریا ہے، میرا ایک زاویہ نظر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو خیر خواہی اور امن کی طرف کرتا ہے، کسی کے لیے مضر نہیں ہے، فتنہ برپا نہیں کرتا، خونریزی پہ لوگوں کو نہیں وہ کرتا، تو مطلب ہے وہ میرے لیے محترم ہے. لیکن یہ میرا زاویہ نظر ہے، ہو سکتا ہے آپ کے زاویہ نظر میں آپ کو کوئی دوسرا پسند ہو. اب اس پہ بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جن کو میں پسند کرتا ہوں آپ ان کا احترام کریں، یا کم از کم میرے سامنے ان کو آپ برا بھلا نہ کہیں، یہ میں چاہوں گا. لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا اس بات پہ کہ چونکہ میں نے کرائٹیریا رکھا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ لاکھوں علماء کے قید ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر آپ سب کو خاموش ہو جائیں، ان کی کسی سیاسی بات پہ گرفت نہ کریں. یہ تو کوئی بات کرنے کی نہیں ہوئی. بلکہ یہ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں نا کہ امام بخاری صاحب کا آپ وہ بےادبی کر رہے ہیں، اور یہ تقدس اور یہ کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ بھی فقط مسل کی بات ہے، بلکہ مسل کی بات بھی نہیں ہے. مولوی کی اپنی مرضی ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے کسی کو عرش پہ بٹھا دیتا ہے، پھر دل چاہے تو اس کو فرش پہ گرا دے. یہ بھی کل ہی کی بات ہے. مولانا محمد خان شیرانی صاحب دیوبندی عالم ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، 35 سال تک مطلب ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں رہے ہیں. لیکن جو ہی مولانا فضل الرحمان سے ان کا تھوڑا سا اختلاف ہوا تو سرحد کے ایک عالم نے کہا ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، کہ اس مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، دوسرے معنوں میں یہ کہنا کہ وہ اسلام سے خارج ہے. یعنی اس کو آپ نے اسلام سے ہی خارج کر دیا، کیونکہ جناب وہ آپ کے وہ سیاسی اس میں وہ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی حالت ہے. آپ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اور خود آپ کی یہ حالت ہے کہ ذرا سی بات پر، یعنی آپ اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 13-14 لاکھ علماء کے قائد ہیں، تو مولانا محمد خان شیرانی بھی تو کم از کم مطلب ہے کہ 2-4 لاکھ بلوچستان کے علماء کے قائد رہے ہیں نا، یا ہیں اب بھی ہیں، لیکن ان کو بھی تو یہ آپ کی حالت ہے. بات یہ ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب مثال، اسی مثال کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. مولانا محمد خان شیرانی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ یہودیوں کے لیے اللہ نے، شریعت نے یہودیوں کے لیے زمین رکھ دی ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے، یہودیوں کو دیا جائے. اب مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا ذاتی احترام اپنی جگہ، لیکن اس کے ہم باؤنڈ تو نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی رہے ہیں تو ہم ان کی یہ بات بھی مانیں، یہ بات بھی تسلیم کریں. جس طرح ہم اس کے باؤنڈ نہیں ہے کہ مولانا شیرانی صاحب کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے اور یہ تسلیم نہ کرنا بے ادبی نہیں ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی زیبا نہیں ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی اس رائے پر ہم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے مزاج میں چونکہ یہودیوں سے نفرت ہے، لہٰذا ہم ان کا موقف سنے بغیر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. تو یہ بات ہے. اس لیے امام بخاری صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، خدا کے قرآن کے مقابلے میں جو بھی آئے گا ہم اس پہ بات کریں گے. اور بخاری شریف نے قرآن کو مشکوک بنایا ہے، اسی لیے ہم بخاری شریف کو نہیں ریفرنس تسلیم کر دیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ بخاری شریف میں سارا کچھ ہی غلط ہے. صاف ظاہر ہے ایک آدمی نے لکھا ہے تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے غلط ہو، کچھ ہو، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس کو اپنا سٹینڈرڈ ماننے کو تیار نہیں، ریفرنس ماننے کو تیار نہیں. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ صاحب بتائیں گے آپ کو کہ یہ بخاری شریف کی کتاب کی وجہ سے انسان قرآن کو جو ہے نا شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جو آدمی کہتے ہیں کہ اس بات پہ منکر حدیث کہتے ہیں کہ بخاری شریف کو صحیح تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ پھر آپ منکر قرآن ہوتے ہیں بخاری کو مان کر. بات تو صاف ظاہر ہے، ہم تو یہ کہتے نہیں، آپ کی لینگویج کا جواب دے رہے ہیں. تو اسی لیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ بخاری شریف نے قرآن کو کس حد تک مشکوک کیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.